اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بری روح یعنی کافر و منافق کی روح کے سفر کی کیفیت کے بارے میں کہ کیسے کافر اور منافق کی روح قبض ہوتی ہے اور کس طرح اسے جہنم میں لے جایا جاتا ہے۔ ان کی روح کا سفر کتنا دل دہلا دینے والا ہے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کا وقت سخت کلام ہوتا ہے تو اس کے آس پاس آسمان سے سخت سیاہ فام فرشتے آتے ہیں، ان کے ہمراہ جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، وہ میت کے قریب تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور کافر کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک بیس روح اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگتی ہے، جیسے ملک الموت اسے کھینچتا ہے، جس طرح والا انکڑا کھینچا جاتا ہے۔ بھیگے ہوئے اون سے زیادہ شدت علم سے اس کی رگیں اور پھٹے کٹ کی طرح روح سے نکل جاتے ہیں، اور اس وقت آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان پر موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس روح کے اوپر نہ چڑھنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ملک الموت جیسے ہی روح قبض کرتا ہے، فرشتے پلک چھپنے سے پہلے اسے لے آتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر موجود سب سے بدترین متفق لاش کی اس سے بدبو نکلتی ہے۔ پھر اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں، اس قدر بری روح کس کی ہے؟ جواب میں بد سے بدتر نام اور ولدیت بتائے جاتے ہیں جس سے دنیا میں سے اسے پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس روح کو لے کر آسمانی دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کریمہ کی تلاوت کی، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اس وقت ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال زمین کی نچلی تہہ میں موجود سجین میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین پر واپس کر دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں واپس کریں گے اور دوبارہ اسے ہم انہیں نکالیں گے۔ پھر اس کی روح زمین پر چھٹک کر پھینک دی جاتی ہے جو جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں پھینک دے۔ اب اس قسم کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد واپس ہونے والوں کو طوطوں کی وہ چاپ سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ آپ کا نام نہیں بتا سکیں گے، کیا جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر جواب وہی دے گا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا، اسے کہا جانے گا کہ تو نے بدذات خود جانا اور نہ جاننے والے کی اتباع کی۔ پھر آسمان سے مٹا دی آواز دے گا، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازے کھلتے ہی جہنم کی گرمی اور زہریلی ہوائیں قبر میں آنے لگتی ہیں اور اس قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے اس کی پسلیاں باہم گھٹ جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت ڈرونی شکل والا بد لباس شخص نمودار ہوتا ہے جس کے بدن سے سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے۔ میت سے کہتا ہے، تجھے بری بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مردہ کہے گا، اللہ تجھے بھی بری بشارت دے، بتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ہی برائی اور خوف کا آئینہ ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم میں نے تجھے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اور سست دیکھا، جس کا اللہ نے آج تجھے برا بدلہ دیا ہے۔ پھر اس پر ایک اندھا گونگا بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا دھن ہوتا ہے جس سے اگر کسی پہاڑ کو مارا جائے تو وہ مٹی
مٹی ہو جائے گا۔ فرشتہ اسے مارتا ہے جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے پہلے کی حالت میں لٹا دیتا ہے۔ پھر فرشتہ دوبارہ اسے مارتا ہے، شدت کرب سے وہ اتنی چیخ مارتا ہے جسے انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس وقت مردہ کہتا ہے، اے رب قیامت نہ قائم کر۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ زمین آسمان کے درمیان کا سفر ہے، اب تمہیں فکر کرنی چاہیے۔ روح کا سفر کیسا ہوگا؟ کس طرح کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے؟ دوران سفر ہمیں کس نام سے پکارا جائے گا؟ قبر میں آزمائش کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ عالم برزخ میں ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ہم عذاب پانے والوں میں ہوں گے یا آرام پانے والوں میں؟ ناظرین، ہر انسان بے شک اللہ کے عذاب سے نجات اور خوشنودی کی امید رکھتا ہے، لیکن اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرے تو بات واضح ہو جائے گی کہ اس کی کیا حالت ہے، یعنی نیک اعمال کر رہا ہے یا پھر برے اعمال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، خواہ وہ کتنی معذرتیں کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برے اعمال سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔